اللہ کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے، توبہ کیسی ہونی چاہیے اور دعا کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے، ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شورى کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تائی سب سے پہلے آیت نمبر 24 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ تمہاری نسبت کہتے ہیں کہ اس رسول نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھا ہے؟ تو اگر ایسا ہوتا تو خدا چاہتا تو تمہارے دل پر مہر لگا دیتا کہ تم بات ہی نہ کر سکتے، اور خدا تو جھوٹ کو نیست و نابود اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس آیہ مبارکہ کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب اس کے نکات کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا نکات: جس طرح گمراہ لوگ رسالت کے بارے میں کہتے تھے کہ نبی تو ہماری ہی طرح کا ایک آدمی ہے، اور اس کا رسالت کا دعویٰ کرنا اللہ پر بہتان ہے، اسی طرح امامت کے بارے میں بھی ایسی ہی بات کہتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہوا ہے اگر نبی ہم پر بہتان باندھے گا تو ہم اس پر غضب نازل کریں گے اور اس کے دل پر مہر لگا دیں گے، جیسے ایک جگہ ارشاد فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 44 تا 46۔ اگر وہ ہماری طرف کسی جھوٹ کی نسبت دے گا تو ہم اس کی رگے گردن کو کاٹ دیں گے۔ ذات الصدور یعنی ایسی فکریں اور سوچ جو سینوں کو قابو کر لیں۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت کی مودت کو رسالت کا اجر شمار کریں، وہ کہتے تھے نبی نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میری رسالت کا اجر قربا کی مودت ہے۔ نمبر 2، وضاحت کے لیے شبہات کو بیان کر کے ان کا جواب دینا چاہیے۔ نمبر 3، بہتان کسی کا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یختم علی قلبک، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر چھوٹا سا بھی جھوٹ باندھتے تو ان کا جھوٹ فاش ہو جاتا اور اللہ کی نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتے۔ نمبر 4، دل پر مہر لگانا اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑے گناہ کی سزا ہے۔ نمبر 5، دل وحی کو دریافت کرنے کا مرکز ہے۔ یختم علی قلبک، جیسا کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا وہی تمہارے دل پر نازل ہوئی ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، سورہ شعراء آیت نمبر 194۔ نمبر 6، اللہ کی سنت ہے کہ حق کو ثابت رکھتا ہے اور باطل کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ نمبر 7، اللہ اپنے نبی کو باطل کی نابودی اور حق کی کامیابی کے وعدے کے ذریعے تسلی دے رہا ہے۔ نمبر 8، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر بہتان باندھنا تو دور، بہتان باندھنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔
ناظرین یہ تھی آیت نمبر 24 کی تفسیر. اب آیت نمبر 25 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتا ہے. اب اس آیت مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں. پیغام نمبر 1، گناہگاروں کی توبہ کو قبول کرنا اور ان کو معاف کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. نمبر 2، اسلام میں نا امیدی نہیں پائی جاتی اور لوٹنے کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. نمبر 3، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. یعفو عن السیئات، لفظ سیئات جمع ہے اور الف لام کے ساتھ آیا ہے جس کا مطلب ہے تمام گناہ. نمبر 4، بخشش اور معافی کا وعدہ کر کے اللہ گمراہوں کو توبہ کا شوق دلا رہا ہے. نمبر 5، توبہ اپنی گفتار اور کردار میں تبدیلی کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہو تو صرف ریاکاری اور دکھاوا ہے اور خدا اس کو جانتا ہے. ناظرین اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 26 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو بڑھ کر دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. ناظرین ہم نے تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے. اب اس آیت مبارکہ کے بہترین نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا نکات. اس آیت کے بارے میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی دعا اپنے برادر دینی کے حق میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو محبت تم اپنے برادر دینی سے رکھتے ہو اس کی وجہ سے جو تم نے مانگا ہے وہ اسے بھی دوں گا جس کے لیے مانگا ہے، اور تم کو بھی دوں گا. تفسیر نور الثقلین. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یزیدہم من فضلہ سے مراد مومنوں کو ان لوگوں کی شفاعت کا حق ہے جو جہنمی ہیں لیکن مومنوں کی خدمت کی ہے. تفسیر مجموع البیان، تفسیر نور الثقلین. ناظرین پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس آیت مبارکہ میں کچھ پیغام رکھے ہوئے ہیں. آئیے ان پیغام کو سن لیتے ہیں. پیغام نمبر 1، اللہ نیک اعمال انجام دینے والے مومنوں کی دعا کو قبول کرتا ہے. نمبر 2، دعا کے قبول ہونے کی شرط ایمان اور نیک عمل ہے. نمبر 3، امید سے زیادہ جزا اللہ کے فضل و کرم کی نشانی ہے. نمبر 4، ڈرانا اور شوق دلانا دونوں ضروری ہے. تو ناظرین آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ دل پر مہر لگانا یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے سب سے بڑے گناہ کی سزا ہوتی ہے. اور توبہ اپنے کردار اور گفتار میں تبدیلی کے ذریعے ہونی چاہیے، اور دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی شرط ایمان اور نیک عمل ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.